میری بیگم نے مجھے 10 منٹ کے لیے کہا تھا. سر 2 4 سوال لینے تھے پھر سر آپ ضرور جا سکتے. تو ہم لوگ ایکچولی عدم تحفظ کا شکار ہیں, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں. ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں حق مانگنے کے لیے نکلوں گا میری ایک دیہڑی ٹوٹ جائے گی. یہ سوچتے ہیں کہ میں حق مانگنے کے لیے نکلوں گا میں کہیں گرفتاری نہ ہو جاؤں, یا کسی بڑے اور طاقتور آدمی کی مجھ پہ نظر نہ پڑ جائے. یعنی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, اچھا پیچھے چل پڑتے ہیں سارے. آپ آگے جا کے پہلا پتھر چلائیں نا تو سارے آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آپ پہلی لات مارے نا نظام کو تو سارے ٹانگ مارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کوئی بھی یہاں پہ لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور میں نے نا پنجابیوں کی ایک اور بھی چیز دیکھی ہے, یہ نا طاقت کو سلوٹ بڑا زبردست کرتے ہیں. میں خود یہاں پنجاب میں رہتا ہوں, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے لوگ طاقت کو بہت سلوٹ کرتے ہیں, طاقت کی بڑی عزت کرتے ہیں اور طاقتور کی بڑی قدر کرتے ہیں, لیکن خود ان چیزوں سے تھوڑا اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی مجھے پتہ نہیں یہ کہنی چاہیے بات یا نہیں کہنی چاہیے, شہباز گل کی جو ویڈیوز آئی ہیں سوشل میڈیا پہ جیل میں پیشیوں کے وقت, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ ان کے پیچھے جا ہی نہیں رہے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے, لوگوں کو جانا چاہیے. لیکن میں نے ایک چیز غور کی ہے کہ راول پنڈی کا ایک چھوٹا سا کوئی گنڈا بھی ہوگا نا, وہ کسی شہر میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں کل اس شہر میں آ رہا ہوں, تو ہزاروں لڑکے لڑکیاں سینکڑوں کی تعداد میں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں فوٹوز بنانے کے لیے. کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس کی گنڈا گردی کو, اس کی طاقت کو, اس کی بھڑکوں کو, اس کا سینہ چوڑا کر کے پھرنے کو, وہ ان چیزوں کو یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں پسند کرتے ہیں, شرافت کو پسند نہیں کرتے. وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ بیچارہ قانون کے مطابق چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کو, اور وہ جو تکلیف تھی اس کو اس نے بیان کر دیا برداشت کرنے کی بجائے. یعنی وہ بھی ڈیٹ بن جاتا اور وہ تکلیف برداشت کر لیتا, باہر آ کے بتاتے ہی نہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو یہ لوگ اس کو بھی ہیرو مان لیتے. یعنی ہمارے یہاں پہ نا ہم نے کرائٹیریا ہی بڑے عجیب سے رکھ لیے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے لوگوں کا پرابلم ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ احتجاج نہیں کرتے, باہر نہیں نکلتے, یہ عدم تحفظ کا شکار ہے, ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ان کو نا خوف سے نجات حاصل کرنی پڑے گی. اور میرا جو ماننا ہے نا, خوف سے بچنے کا جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو یہ دیتا ہے, اور وہ توکل سے آتا ہے. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھ لیں اور ایک بات اپنے دماغ میں پکی بٹھا دیں کہ عزت کا مالک بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, اور آپ کی جان کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں اور پھر آپ اپنا حق مانگیں. اگر آپ اپنا حق نہیں مانگیں گے تو آپ کا استحصال ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کوئی بھی سوال نہیں پوچھتا ان سے کہ یار آپ کی قابلیت کیا ہے. یعنی کوئی لیڈر کا بچہ ہے تو وہ آ کے لیڈر بن جائے گا, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان سے. پوری پارٹی کے اندر کوئی نہیں پوچھتا. اور میں نے اپنی زندگی میں اب یہ شکوہ ہے میرا خواجہ سعد رفیق صاحب سے, اور میں نے ان جیسا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. پچھلی دفعہ انہوں نے اتنی غیرت مندی والی باتیں کی, اتنی غیرت مندی والی باتیں کی, اور جاوید ہاشمی پارٹی چھوڑ گئے, اور سعد رفیق صاحب پھر ادھر ہی. اس مرتبہ پھر انہوں نے اتنی غیرت دلائی, اتنی غیرت دلائی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب ناراض ہو گئے, اور سعد رفیق صاحب پھر آدھے کوڈے ہو کے اس کو مریم نواز کو وہ جو ریسیو کر رہے تھے. یعنی تقریریں وہ ایسے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, موروثیت تباہ کر دے گی, خاندانی سیاست نے برباد کر دیا ہے, اور ہم کب تک خاندانی سیاست کے پیچھے چلتے رہیں گے. یہ اپنے منہ سے سعد رفیق کہتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کے بچے آتے ہیں سعد رفیق صاحب اپنا قد آدھا کر لیتے ہیں, جھک جھک کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, کمر پہ ہاتھ رکھ کے, بالکل جیسے بادشاہوں کے ٹائم پر وہ فرشی سلام کرتے تھے ایسے وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں ان کو. ابھی سعد رفیق نے میاں شریف کی خوشامد کی, پھر نواز شریف کی, پھر شہباز شریف کی, پھر حمزہ شہباز کی, اب وہ مریم نواز کی کر رہے ہیں, بیچ بیچ میں ان کو بلاول کی بھی کرنی پڑتی ہے, اور آگے کیپٹن صفدر کی کریں گے, اس کے بعد مریم کی جو نواسی پیدا ہوئی ہے اس کی بھی کرنی پڑے گی. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیوں غصہ نہیں آتا. یعنی اپنے جوتے گھس گئے ہیں, سر کے بال اتر گئے ہیں سیاست کرتے کرتے.
انہیں غصہ نہیں آتا. ایکچولی ہم سب وہ ہیں جو خواجہ سعد رفیق ہے, نہ وہ اپنا حق مانگتا ہے نہ ہم اپنا حق مانگتے ہیں, اور سارے عدم تحفظ کا شکار ہیں. طاقتور آدمی سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں, خود طاقتور ہونا نہیں چاہتے. بس اتنی سی بات ہے. جی سر. سر آپ کی غلامانہ ایک سوچ غلامانہ سوچ ہے نا غلامانہ سوچ, بالکل سر, بہت زبردست آپ کی بات ہے, بہت ہی زبردست. مطلب ایک ایک ورڈ آپ کا جو ہے سر, میں نے ابھی یہاں بات ہم یہی کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو نا آپ نے پیچھے جوڑا ہے. مطلب ان کو جو موٹیویشن دی ہے نا وہ آپ کے ولاگز نے بھی دی ہے. ابھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہے, یہ یہی بات کر رہی تھی کہ میں اور میرے جو شوہر یہ سر باہر ہوتی ہیں, تو یہ یہی بات کر رہی تھی کہ ہم اوورسیز ہیں لیکن ہم ان کے ولاگ سن سن کے نا ہم میں اتنا وہ ایک اگریسو ہم ہو جاتے ہیں نا کہ ہم ابھی چلے جائیں پاکستان اور جا کر یہ سب کچھ جو سسٹم ہے نا ان میں آپ لوگوں کا ساتھ دیں اس کو صحیح کرنے میں. تو سر آپ بہت بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ابھی حیدر صاحب ہے. جی حیدر صاحب آپ بولیے. میری بیگم نے مجھے 10 منٹ کے لیے کہا تھا. تو سر رک جائے نا, کیا ہے آپ سر 2-4 سوال لے لیتے پھر سر آپ ضرور جا ہاں سکتے. اچھا حیدر علی صاحب تو نہیں بول پائے, یہ فاروق صاحب ہے. جی میں فاروق بھائی پہلے بات کروں. بہت مہربانی حیدر بھائی آپ کی. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. میں آپ کو صرف ایک پہلی چیز تو یہ کہ جو بات کی ہے فائزہ نے کہ آپ کی وجہ سے موٹیویشن ملی, میں سر اس کا ثبوت ہوں. مجھے آپ سے بہت موٹیویشن ملی. وہ جو خوف کا بت تھا وہ میرے 2 عمران ہیں جنہوں نے توڑا, ایک عمران خان اور دوسرا عمران ریاض, اور میری فل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. خیر مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, میرا تو اور حساب کتاب ہے. میرا کوشچن یہ ہے عمران بھائی, پہلی چیز پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے جسے ہم وہ پارٹی کے اندرونی پالیٹکس کہتے ہیں, اسے آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. یہ پارٹی مینجمنٹ ہمیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ویک کیوں لگتی ہے, انہیں کمزور کیوں نظر آتی ہے؟ یہ میرا پہلا کوشچن ہے. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو اس پرٹیکولر ٹائم میں انجینئرنگ چل رہی ہے ریلیٹڈ ٹو الیکشنز, وہ انجینئرنگ پی ٹی آئی والے پارٹی کے طور پر اور ان کے ووٹر کے طور پر اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ انجینئرنگ بڑی ہی سٹرونگ لیول پر ہو رہی ہے اور یہ تو میرا خیال ہے ہر کسی کو نظر آ رہا ہے, تو اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, تھینک یو عمران بھائی. جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا یہ 100 سال میں بنتی ہیں جا کے. مسلم لیگ جو ہے وہ 1906 میں بنی تھی, آج 2023 ہے. اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ ذوالفقار دی بھٹو نے بنائی تھی, اور وہ ان میں زیادہ تر لوگ فوت ہو گئے ہیں جنہوں نے بنائی تھی, وہ بھی لگ بھگ 50 سال ہونے والے ہیں. تو پارٹیز اتنی تیزی سے آگے نہیں چلتی ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جب لیڈرز بدلتے رہتے ہیں نا, یہی ان کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان سے شروع ہوئی ہے, ابھی تک عمران خان ہی پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں. یہ پارٹی 50 سال 60 سال چلے گی, بہت ساری چیزیں سیکھے گی, اس کا منشور بنے گا, یعنی بنا ہوا ہے, ہر چیز موجود ہے. لیکن ابھی یہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی کے لیے 20-25 سال کی تاریخ یا کوئی 2-4 الیکشن کچھ بھی نہیں ہوتے. ایکچولی تو یہ پارٹی کے اندر جو تبدیلی آئی اور یہ شروع ہوئی ہے یہ 2011 کے بعد ہوئی ہے. تو ابھی تو یہ 12 سال کی پارٹی, آپ اس کو پریکٹیکلی سمجھ لیں. اس سے پہلے اکیلے عمران خان ہی تھے, جیسے شیخ رشید صاحب کی 1 مین پارٹی ہے, اس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی ہوا کرتی تھی. تو 12-14 سال میں, اور پھر ایک مرتبہ صرف یہ پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے, اور اس کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. اس نے سیکھا بھی بہت ہے, بہت تیزی سے. پھر اس کے اندر جو اس پارٹی کے اپنے لوگ ہیں نا, یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف نظریات کو لے کر. کوئی جماعت اسلامی کا تھا, کوئی پیپلز پارٹی کا تھا, کوئی مسلم لیگ کا تھا, کوئی کسی اور جماعت کا تھا. تو مختلف جماعتوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے اپنے نظریات کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو اس پارٹی کا اپنا نظریہ بننے میں ٹائم لگے گا. اور وہ نظریہ پتہ کون لوگ بنائیں گے؟ وہ لوگ بنائیں گے جنہوں نے شروع اس پارٹی سے کیا ہے, چاہے ان کی عمر کم ہے چاہے ان کی عمر زیادہ ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ہی پالیٹکس شروع کی, ان کی عمر 50-50 سال ہے, 60-60 سال ہے, اس سے پہلے وہ تھے ہی نہیں پالیٹکس میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو 15-16 سال کی عمر سے عمران خان کے ساتھ لگے ہیں, آج کوئی 20 کا ہے, کوئی 15 کا ہے, کوئی 20 کا ہے, کوئی 25 کا ہے, کوئی آج شروع ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ جو خالصتاً پی ٹی آئی سے شروع ہوئے ہیں نا,
وہ نظریہ بنائیں گے اور وہ اس کے اندر ایک آرگنائز طریقے سے اس کو چلائیں گے فیوچر میں. عمران خان نے بھی عمران ریاض ساری گلاں گلاں کرنے ہیں. ہاں میں بھی کروں گا تھوڑی دیر بعد. یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ یہ سر کسی کا مائک اوپن ہو گیا تھا, اچھا سوری معذرت سر. جی اتنی سوری اچھی سر, پنجابی. کنٹینیو کریں آپ. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنے گی, سیکھے گی, لیکن عمران خان نے ایک چیز نوٹ کی ہے. اس دن میں نے عمران خان سے بات بھی کی تھی اس کے بارے میں, جب ملاقات ہوئی تھی ہماری, تو کچھ اور جرنلسٹ بھی تھے. میں نے کہا آپ نے خان صاحب نوٹ کیا ہے کہ آپ کو دھوکہ انہوں نے دیا ہے جن کو آپ نے ادھر ادھر سے لیا تھا. آپ کا اپنا ٹرینڈ کیا ہوا اپنا بندہ, چاہے وہ نیا ہے یا پرانا ہے, جو آپ کے ساتھ شروع ہوا سیاست میں, وہ نہیں آپ کو چھوڑ کے گیا. تو یہ بات بڑی مزیدار ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کو عمران خان پولیٹکس میں لایا اس نے عمران خان کو نہیں چھوڑا زیادہ تر, اور جس کو عمران خان نہیں لے کر آیا, جو کوئی اسٹیبلشمنٹ نے دے دیا یا کوئی اپنے فائدے کے لیے ادھر ادھر سے آ گیا, اس نے عمران خان کو دھوکہ دیا. تو یہ پارٹی بنے گی, ٹائم لگے گا, بے شمار لوگ اس کے اندر آئیں گے, بے شمار لوگ اس میں سے جائیں گے, وقت گزرتا رہے گا, پارٹی بنتی جائے گی. اور دیکھیے یہ جو پارٹیوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں نا, یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. آج آصف علی زرداری سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, مصطفیٰ نواز کھوکر کو انہوں نے کیسے اٹھا کے باہر پھینکا پارٹی میں سے, اختلاف کر ہی نہیں سکتے. وہ رضا ربانی بیچارہ رو رہا تھا آنسوؤں سے, اس نے کہا جی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی, پر رو کے اس نے بتا دیا کہ میں بے بس ہوں. تو اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر سے جو کیپٹن صفدر کے بچوں سے بھی اختلاف کرے گا نا, وہ بھی پارٹی سے باہر ہو جائے گا, کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ پارٹیوں کے اندر اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہ خبر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر 4 دھڑے بن گئے یا 2 دھڑے بن گئے, ان کے اندر اختلاف رائے ہو گیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کی سوچ یہ کہہ رہی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اختلاف ہونا چاہیے اور اختلاف کو ویلکم کرنا